قادیانی جماعت کے حربوں کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ اس قدر گمراہی کا جو ایک پیدا ہو چکا ہوا ہے. یہ اوریا مقبول جان قادیانی کی باتیں سن کر اور زاد حامد یا جنرل شعیب یا یہ ہارون رشید گنجا اس قسم کے لوگوں کی اور پھر پاکستان کی دو غیر مسلم جماعتیں جماعت غیر اسلامی اور ان کی حلیف جماعت قادیانی جو ہیں انہوں نے اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو سچائی سے دور کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں حیران ہوں کہ شیطان بھی ان کی جو ٹرکس کو جو ہے نا وہ کہتا ہوگا کہ مجھے بھی اتنے ٹرکس نہیں آتے جتنے ان بینچودوں کو آتے ہیں. تو نہ سمجھو گے تو بینچود تم ہمیشہ سے انگریز کے بعد قادیانی کی غلامی میں رہو گے. جاؤ تم اس دلے حرام زادے مرتد لنگڑے کی بات کو سنو ہاں جو بینچود قادیانیوں کے ایجنڈے پہ کام کرتا رہا. قادیانیوں کو سارے دنیا کے قادیانیوں کو اس ماچود نے عاشق رسول قرار دے دیا اور توبہ بھی نہیں کی یار. دیکھو خیر تو اب ایک آواز لیکن ان ماچود حرام زادوں کے غیرت نہیں ہے کہ یار دیکھو میں اتنے کھول کھول کر ثبوت عطا کر رہا ہوں اس کو دیکھو اس پر تحقیق کرو اور اگر وہ غلط ہیں تو میرے منہ پہ مارو اور اگر درست ہیں تو چودو میرا ساتھ دو. تو جناب یہی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں جیسے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اثر نو لکھنے کی ضرورت ہے اور وہ تب ہی لکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مکمل ریولوشن آئے جس میں اسلام دشمن قوتیں جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے اپ ود دا روٹس اور ہمارے اداروں کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا غلبہ ہو نہ کہ مرزیوں کا. تو جناب ایسی صورتحال کے لیے تو میں میسج دے رہا ہوں لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ اس عارضی دنیا کی محبت میں قادیانیوں کے چمچے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی وہ کیا اوریا مقبول جان وہ دیکھو بہنچود کتنا جھوٹ بولتا ہے حرامی. وہ یقیناً اس کی ماں پر جو ہے کوئی قادیانی ہی آیا تھا. جی وہ اڈیالہ جو ہے برقی اڈیالہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ عمران خان کے آباء و اجداد کا علاقہ ہے یار. یہ لاہور میں رہتا ہے جاؤ وہاں سے پتہ کر کے آؤ. وہاں تو سارا میں تو وہاں تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ ہربنسپورہ میں میرا آنا جانا ہے. وہ ساری زمینیں تو اس حرام زادہ گشتی کے پتر کو معلوم نہیں ہے. وہ ایک سکھ سردار کی تھیں بیفور پارٹیشن. یہاں برقیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ 120-30 فردر مائل ٹورڈز ایسٹ کی طرف ان برقیوں نے جو ہے وہ بھی مغلوں کے زمانے میں جلندھر کے اندر جو ہے وہ اپنی بستیاں بنائی تھیں. وہ ان کا مقام تھا. اور یہ حرام زادہ گشتی کا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ تو عمران خان جو ہے اس کا تعلق غازی علم الدین شہید سے. یار دیکھو وہ کوئی نہیں ان پڑھنے والا بھائی. تو جناب یہ برقی ہڈیارہ یا جو نام لے رہا ہے بھائی یہاں زیادہ تر وہ ایک فیملی مختلف ہیں. دیال فیملی ہے اور گرکی فیملی. یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان میں کوئی برقی نہیں ہے اور بہت عرصے سے ان کی وہاں زمینیں ہیں. اور یہ اس سے پہلے یہ سارا علاقہ وہ جو سکھوں کے پاس تھا. تو یہ اب لوگ جو ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے جائیں برقی اڈیالہ کی تاریخ کو پتہ کر کے ہیں کہ یہ عمران خان مرزئی کے گھر والوں کی جگہ تھی. ایسے ہی بینچ جھوٹ اور اب کوئی تحقیق کا ذریعہ نہیں ہے بس وہ لگے ہوئے ہیں.
ہے جی وہ عاشق رسول ہے، چنگا عاشق رسول ہے، غازی علم الدین شہید کے ساتھ ملا رہا ہے جس نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا. اور یہ بین چود عمران خان قادیانی پاور میں آیا تو اس نے جناب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بے انتہا تاریخ کی سب سے زیادہ جو گستاخیاں کی ہیں اس عورت نے کی ہوئی ہیں، اس کو رہا کر دیا. اور یہ حرام زادہ گشتی دا پتر کتی کا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. گستاخ رسول کو رہا کرنا کفر ہے. ویسے بھی وہ اگر نہ بھی رہا کرتا تو وہ تو قادیانی ہے عمران خان. اور یہ کیا نام ہے، اور یہ مقبول جان جے تو اپنی اصل دینا تو کس سے وقت میرے سامنے آ، میں تیری میں پہنوں تینوں میں اینا کہ ذلیل کراں گا کہ اگر تیرے شرطی پر غیرت ہوئے گی تو گلے خود کش کر لیں گا. اتنا بینچت تو جھوٹ بولتا ہے کتی کے بچے. کبھی تو کہہ رہا ہے باجوہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باجوہ کے وہ خواب میں آئے، یہ ہوا، یہ ساری چیزیں. واٹ از دس نان سینس؟ اور گشتے دے پتر پہنچت جا تو میں کہتا ہوں تو ساری اس کی تعریفیں کرنا چھوڑ دے. جا عمران خان کو کہہ کے ایک بار تو آغا وسیم کا منہ تو بند کروائیں کہ وہ تجھے قادیانی کھول 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 کہہ رہا ہے، گالیاں دیتا ہے قادیانیوں. تو کیوں نہیں مرزا قادیانی کا رد کرتا شرعی طور پہ، اس کو قذاب کہہ دے اور اس کو ماننے والوں کو کافر کہہ دے، بات ختم ہو جائے گی. آغا وسیم منو مٹی تلے زندہ دب جائے گا. ہاں تیری میں پہنو تو کدی تن پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی خواب سنانا، کوئی جھوٹی بات سنانا جہنم کے کتے ہوتے ہیں. خیر تو جہنم کی کتی ہوگا حرامی کشتی کے بچے. باجوہ کی بیوی قادیانی ہے، باجوہ قادیانی ہے بہن چوت. اگر وہ اتنا پکا عاشق رسول ہے آئے کہے کہ میں مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ میری بیوی ٹھیک ہے قادیانی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ میں نے ان لوگوں کے سامنے اس کو مسلمان کر کے پھر نکاح کیا تو میں مانوں. بہن چوت کشتی کے پتر اتنی گمراہی پیدا کرتے ہیں یار یہ لوگ. اور دیکھو وہ حرام زادہ سعد بونڈی اس کو بہن چوت کچھ میں لے کے آؤ جی یہ عاشق رسول. لعنت ہے ان سب بہن چودوں پر. یار کمال ہو گیا، اتنی بڑی ہستی کے ساتھ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جو ہے ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں، یہ قادیانی نوازی کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ تو بھائی یہ کوئی برقی اڈیالہ وغیرہ یہ اس نے گشتی کے بچے نے حرام زادے نے اس نے یہ جو بات کہی ہے مکمل جھوٹ کہی ہے. اور جی اس کا جو ارے وہ کردش خاندان سے تعلق ہے، ان کا کردش فیملی ہے برقیس. اوکے اس ناچت کو تو اوریا کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. تو یہ کردستان سے افغانستان سے جو ہے وہ جلندر وغیرہ وزیرستان سے ہو کے جلندر وغیرہ وہاں سیٹل ہوئے مغلوں کے وقت میں. ہاں اور وہ یہ اپنے رشتہ داریاں جو ہیں وہ مقامی لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، صرف برقیوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اتنے یہ بہنچود ریسسٹ ہیں. تو بہرحال یہ کیا کہنا ہے، کیا بولتے ہیں یہ جو غازی علم الدین وہ اندرون شہر لاہور وہ جہاں سری پائے کی وہ دکانیں ہیں وہاں اس کے پاس اس کا گھر ہے اور وہ اندرون شہر کے رہنے والے ہیں. ظاہر ہے بڑے غریب لوگ تھے، ان کا پیشہ یہ لکڑی کا ترخان جو تھے یہ وہ. اور مطلب وہ عمران خان تو خود کو پٹھان کہتا ہے. چلیں بہرحال یہ اور بات ہے کہ وہ پٹھان نانکے کی طرف سے جو ہے وہ ہے برقیز میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ پٹھان نہیں ہوتے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، نیازی جو ہیں یہ بھی پشتون نہیں ہے، یہ بھی مڈل ایسٹ سے کہیں سے آئے ہوئے ہیں. لیکن جب وہ وہاں آئے گورے چٹے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک عام سی چیز ہے کہ جب مغل جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ وغیرہ افغانستان وغیرہ میں آئے تو مغلوں میں ایک تھا کہ وہ اپنے بڑے سردار کو یا جس کا اچھا زیادہ دسترخوان وغیرہ ہوتا تھا وہ خان کہلواتے تھے. اب خان جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر پشتون کہلوانا شروع ہو گیا. حالانکہ مغلوں کی اور پشتونوں کی تو صدیاں جنگیں جاری رہی ہیں، لیکن یہ
کیونکہ جو ڈومینیٹ کرتی ہے ریس وغیرہ تو اس کی بہت ساری چیزیں دوسروں میں بھی آ جاتی ہیں. تو بہرحال یہ پنجاب کے اندر جو پشتون آ کے سیٹل ہوئے ہیں ان کو پشتو کا ایک لفظ نہیں آتا. تو اسی طرح سے جو اصل بات یہ ہے کہ جو اور بھی آپ کشمیری ہیں یا دوسری قومیں ہیں وہ آپ وہاں پنجابی بولتے ہیں یا جو بھی ہے. تو ایون جو پرشین تھے جو خراسان سے جنگوں کے دوران جو ہے وہ یہاں آئے, انہوں نے ایک علاقہ جو پشتونوں کا علاقہ ہے چار سدہ, انہوں نے وہاں ایک بستی بنائی, اس کا نام جو ہے وہ اس نے چار راستے بنا دیے. چار راستے یعنی پرشین میں وہ جادہ کہتے ہیں راستے کو یا روڈ کو, تو انہوں نے بعد میں بدلتے بدلتے وہ جو ہے چار سدہ بن گیا. تو سیٹلرز تھے یہ لوگ, لیکن آج وہ پشتونوں کے نام سے فائن, ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو ہے مائگریشن کا سلسلہ تو صدیوں سے ہے, چلتا رہے گا. کس کی کیا روٹس ہیں, بس ہم تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, شکر ہے, ایک باپ کی اولاد ہیں. کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ہم سارے انسان ہیں اور مسلمان ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم امت کا حصہ ہیں, باقی چیزیں ثانوی ہیں. خیر, تو میں یہ عمران خان یہ جو غازی علم الدین شہید کے بارے میں تو بالکل ان کا کوئی تعلق ہی نہیں, نسبت ہی نہیں, کوئی خاندانی. وہ کٹر مسلمان اور یہ کٹر مرزئی, اور یہ ماچوت کیسے ان کو کٹھا ملا رہا ہے. ہاں, وہ عاشق رسول کوئی حرام کی جو اولاد تو نہیں جنتے نا. اوکے, حرام کی اولاد جو ہوتی ہے وہ گستاخ نکلتی ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ دست تیری میں پانو کشتی دے پتر. یار لیکن یہ کیا کریں, یہ جماعت غیر اسلامی اور یہ قادیانیوں کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے, تو چل رہا ہے اس کا سارا. خیر, تو یہ بالکل سب جھوٹ بولا اس نے کہ اس کا جو کوئی خاندانی تعلق ہے, یا حالانکہ اس نے کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا کہ وہ بابا اس کا تھا وہ وہاں. یار واٹ از دس نان سینس, اس سے کوئی نسبت نہیں ہے پریکٹی. اور اگر نسبت بھی ہوتی تو میں یہ اس ماں چود حرام زادے اور یا مقبول جان بونڈی گشتی کے بچے کو پوچھتا ہوں, اور دلے اس نے ایک شاتم رسول کو جہنم واصل کیا, اور اس حرام زادے نے ایک شدید قسم کی جو گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت تھی اس کو جناب عزت سے, پیار سے, محبت سے اس نے یورپ پہنچا دیا. یار لیکن لوگ مانتے نہیں جی, ان لوگوں کو مانتے ہیں. اب کیا کیا جائے, گمراہ ہونے کا لیے تو کسی ڈگری کی ضرورت تو نہیں ہے نا. آج بھی یہ پتہ نہیں کیا حالت ہے. اور یہ دیکھو یار, یہ کیسے جو آدمی نبی کی محبت میں مرزا قادیانی کو رد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر الزام ہے, سچا الزام ہے. میں جانتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے فالوور ہیں, یہ قادیانی ہیں, اور یہ ماچود ان کو کس طریقے سے ان کی شان بیان کر رہا ہے. خیر, یہ موضوع تو میں پھر کسی دن اس کی خبر لوں گا, اس ماچود حرام زادے کی. باتوں میں مجھے اس کے اوپر آ گیا کہ یار اتنی گمراہی پھیلا رہا ہے, اور وہ مگرمچھ کے آنسو اور یہ all that in that recording. میں تو شوق میں ہو گیا ہوں, کسی نے اس کو پکڑا نہیں. پہنچو, تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ عمران خان عاشق رسول ہے؟ اس نے تو ایک شاتم رسول کو رہا کیا ہے. اور یہ کتنا ہاں جے کی نالج ہے. اور یا مقبول جان سن, جے تو اپنے تیری ماں تے تیرا پیو ہی آیا سی تے ثابت کر کہ شاتم او جڑی او آسیہ بیگم سی او انوسینٹ سی. ثابت کر تیری میں بہن نو کشتی دے پتر حرام زادے سوراں یاندا. یار کیا حال ہو گیا ہے اس قوم کو, کیا کرتے ہیں یہ لوگ. ایسے آدمی کو تو بالکل جو ہے یہ ریجیکٹ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان دا سب تو بڑا عاشق رسول ہے اور گشتی دے پتر اور حرام زادے اور لنگڑے نے, جہنمی نے, اس پہن چود نے کہہ کے تے سارے جڑے نے وہ آج بھی اس کو
عاشق رسول مانتے ہیں. یار سب کے سامنے ہے کہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مرزا کی قبر پہ گیا ہوں, اور سب کے سامنے ہے کہ وہ مرزائیوں نے جو ہے آج سے 6-7 سال پہلے ہی یا 4-5 سال پہلے دعویٰ کیا کہ جب قادیان گیا تھا تو اس نے ہماری جو عبادت گاہ اس وہاں چندہ بھی دیا تھا, اور وہاں پر کیا کہتے ہیں وہاں پر چندہ بھی دیا تھا, اور اس پر جو ہے وہاں نمازیں قادیانی امامت میں پڑھتا رہا ہے قادیانی عبادت گاہ میں. اور یار اچھا اس کا اس باچود حرام زادے نے اس کے اوپر کوئی کومنٹس نہیں کیے, اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک وقت تک جو الزام لگا اس کا جواب نہ دیا جائے تو سچا سمجھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اب معیار عشق رسول کا یہ ہے کہ آپ جناب صحابہ کو گستاخ کو لٹیرا بولو, دست تیری میں پانو تحریک لبیک والے ہو ہاں, تو مرزائیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرو, مرزائیوں کی عبادت گاہ میں چندہ دو, اور مرزے کی قبر پہ جا کے فاتحہ. یہ لوگ جو ہیں یہ ایک گستاخ رسول کو رہا کرنے والے کو عاشق رسول کہو. اور جس ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی جان دے دی اور قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا, اس کو یہ حرامی جو ہے نا شرابی زانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو جماعت غیر اسلامی یہ فیصلہ ادھورا تھا کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں. ارے اس سے پہلے مدودی اور ان کو بہنچودوں کو کافر قرار دینا چاہیے تھا. یہ ایسے حرامی ہیں, قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو ان کا ایک ذیلی جو ہے نا وہ تنظیم ہے جماعت غیر اسلامی, جماعت قادیان کی. ان کے سب دیکھ لو, یہ دیکھو مولوی مدودی حرام زادہ بہنچود, اس نے کیا کہا تھا یار, قوم کو یہ بھی نہیں پتا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا جانے کا فیصلہ اجلت میں کیا گیا. یہ تو بڑا اہم اور حساس معاملہ تھا, اجلت میں کیوں کیا گیا؟ تھرڈی پین. اور آج تم اس کو جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہو. تو یہ بہرحال وہ ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ تبلیغی جماعت کا حاجی عبد الوہاب کے پاس گیا, اس نے کہا تیری بیوی قادیانی ہے, انہوں نے کہا ہاں قادیانی ہے, وہ اس زمانے میں ہم کر لیا کرتے تھے. یار اس کے کون کو بتاتا؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی سی بھی اس کے دل میں عزت ہوتی تو وہ کہتا یہ ہمارا صدر جو دعویٰ کرتا کہ میں نے قادیانیت کا جو ہے وہ فتنہ ختم کر دیا, اس کے گھر میں قادیانیت ہے, یہ اسلام پاکستان میں پھیلا رہا ہے, اس کا دعویٰ ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان کو جو ہے ایک اسلامک سٹیٹ بنانا ہے, شریعت لاگو کرنی ہے, یا کر دیا, یا امیر المومنین اپنے آپ کو کلواتا ہے, بیوی اس کی قادیانی ہے, بچے اس کے قادیانی ہیں, رشتہ دار سارے اس کے قادیانی ہیں. اپنے گھر میں یہ اسلام نافذ نہیں کر سکا کیونکہ مولوی صاحب کو اس وقت پلاٹوں کی ضرورت تھی, اس وقت گاڑیوں کے لائسنس کی ضرورت تھی. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین فروش ہیں تو ہیں, بالکل مین سٹریم پہ جتنے بھی مولوی ہیں, خواہ اس کو کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں, وہ قادیانیوں کے پیرول پر ہیں. یہ حقیقت لوگوں تم نہیں سمجھو گے نا تو تم ساری زندگی مرزائیت کے غلام رہو گے. یار کمال ہے, ساری چیزیں تم لوگوں کے سامنے اور تم لوگ ریئلائز نہیں کر رہے اس چیز کو. یہ تو مجھے حیرت ہے اس چیز کے اوپر کہ ان لوگوں کے ضمیر کو کیا ہو گیا ہے. قادیانی جماعت خود کہہ رہے ہے کہ منشی گوہر علی خان, سکنہ جلندر بستی شیخ, اور یہ جناب اس کا والد جہانگیر خان, اور یہ جو ہے مرزا قادیانی کا, اس نے 1890 میں بیعت کی تھی, اور اس بیعت کے بعد اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے. ظاہر ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کیسے حالات اچھے ہوتے ہیں. تو بھائی
مجھے یہ اوریا مقبول جان یہ بتائے کہ یہ اس کو بولو نا کیا نام ہے عمران خان کو کہ بھئی قادیانی یہ کہتے ہیں منشی گوہر علی خان جو ہے وہ وہاں کا پٹھان جلندھر کا، وہاں کا رہنے والا جلندھر کا، اور ظاہر ہے کہ پٹھان کا پھر پٹھان آ گیا، لیکن یہ برکیز جو ہے برکیز اور خدارہ یہ وہاں جلندھر میں جو آبادی برکیوں کی ہے، اوہے خاندان ایسا عمران خان دا اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں مختلف بستیاں بنائی تھیں، پہلے بار بھی کہہ چکا ہوں، اور پھر بہت سارے قادیانی، یار میں پھر مثال دیتا ہوں، میں نے وہ 1920 کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، محمد حسین خان، ارے یار یہ ایک قادیانی تھا جس نے ایک تنظیم بنائی تھی جو وہاں کیا افغانستان میں جا کے قادیانیت پھیلا رہا تھا، اور وہ گرفتار وہاں ہو گیا، 10 سال جیل میں وہ رہا تھا، پھر امان اللہ خان نے اس کو رہا کر کے، یہ اس کی فیملی کا ہے، اوکے، اور اس کے ساتھ میں نے فوٹو بھی لگائی ہے کہ جناب وہ عمران خان کا کزن ماجد خان، اس کا باپ اس وقت 10 سال کا تھا 1910 میں 20 میں، تو وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سارے ریلیٹیوز، جو اس کا والد ہے کیا نام ہے بشیر الدین خان کا، یہ بھی اس کی فیملی کا، جو جج تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا ٹبر، ساری فیملی، ساری برادری جو ہے بڑے بڑے، وہ سب کے سب مرزئی، اور یہ ماچوت کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا شجرہ نسب پتہ نہیں، ایک سچے عاشق رسول کا، وہ جی اس نے بتا دیا کہ جی یہ، یعنی اتنی بڑی گمراہی، کہاں ایک انتہائی غریب خاندان کا، اور ذات بھی ظاہر ہے اس کی برکی نہیں ہے، اور یہ اس کو زبردستی عمران خان کے ساتھ اس نے ملا دیا ہے، ایک یعنی یہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے بہن چود یہ، کہ ایک عاشق رسول کو ایک شاتم رسول مرزئی کے ساتھ ملا دیا ہے، اور پھر اور یا مقبول جان جے تیرے نہ بد فعلی نہیں ہوئی نا تے آ میریاں گلاں دا جواب دے، تیری میں بھن نو کنجری دا پتر، حرام زادے، اور لعنت ہے ان لوگوں پر جو تجھے فالو کرتے ہیں اور جو تیری بات کو سیکنڈ کرتے ہیں، وہ بھی کافر ہو گئے ہیں، بہن چود تو کفر پھیلا رہا ہے، تیری میں بھن نو۔ اور یہ مقبول جان کیا کہہ رہا ہے کہ میاں والی سے جو ہے غازی علم الدین شہید کا جو جسد مبارک ہے، وہ اس کو لاہور میں دفنانے کے لیے 3 افراد کا اس نے نام لیا، ڈاکٹر اقبال، سر محمد شفیع اور مولوی ظفر علی خان۔ دیکھیے ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ جب پہلے مرزئی تھا تو اسلام میں اگر وہ داخل ہوا ہے تو اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی اس نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں مرزا قادیانی کو کذاب سمجھتا ہوں، اور نہ ہی اس نے مرزئیوں کو واضح طور پر کہا ہے کہ یہ کافر ہیں، اور میں ان کو جو مرزا کو نبی سمجھتا ہے یا مجدد سمجھتا ہوں ان کو میں کافر سمجھتا ہوں، میرے خاندان والے اگرچہ مرزئی ہیں لیکن میں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ اگر اس نے یہ ثبوت دیا ہے تو کوئی مائی کا باب لے کے آئے۔ شریعت کے مطابق دیکھیں، اسلام میں جب آپ شامل ہوتے ہیں نا تو شریعت نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، یہ کہہ دینا میں مسلمان ہو گیا ہوں یہ کافی نہیں ہے، مسلمان نہیں مانا جائے گا جب تک کہ کلمہ ادا نہ کیا جائے۔ تو مرزیت سے اسلام میں آپ نے آنا ہے تو پہلے مرزیت کا رد کرو جو شرعی طریقہ ہے۔ کیوں مولویوں میں سچ بول رہے ہیں؟ تسی بھین چودو تھاں دے اوتے اس اقبال نو
عاشق رسول کہندے ہو جس دا مرضیت تو مسلمان ہونا شرعی طور دے ہوتا ثابت بھی نہیں ہے. کیا بدبختی ہے اس قوم کی. اور یہ کیا کہتے ہیں وہ اقبال جب مر رہا تھا تو یار سب جانتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کا ولی اپنے بھائی کے بیٹے کو بنایا تھا جو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کر کہتا تھا کہ میں احمدی ہوں، جو کھلا اقرار کرتا تھا، جس کی اولاد آج بھی احمدی ہے یا قادیانی ہے. اب اگر کوئی مولوی اپنے باپ کی اولاد ہے تو بتائے کہ کیا اسلام میں کیا حکم ہے ایک ایسے شخص کا جس نے مرتے ہوئے اپنی اولاد کا ولی ایک مرزئی کو بنا دیا؟ کیا حکم ہے کوئی دعوت اسلامی والا مولوی صاحب جو اس کا جواب دے سکے؟ ہے کوئی تبلیغی جماعت کا مولوی جو اس کا جواب دے سکے؟ ہو سکتا میں غلطی پر ہوں، اصلاح فرماؤ. تو میری نظر میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر کسی مولوی کے اندر غیرت ہے، یا کم از کم یہ تحریک لبیک والے حرام زادوں میں، تو بتائیں کہ اقبال نے جب کھلے مرزئی کو اپنی اولاد کا ولی بنا دیا، اسلام کیا کہتے ہیں اس پر؟ بولو جو تاڑی ماما دے ہوتے مرزئی نہیں چڑھے پہن چودو، بولو. تو اقبال، خدا کی قسم ہے، اس کا سارا جو لاہور میں جنازہ ہوا تھا سارا مرزئیوں نے ارینج کیا تھا، اور ان لاہت دیش مرزئیوں نے ٹایا. پہن چودو تسی ایتے خدا دا شرف ہے. یہ تو خدا کا جو ہے ایک انعام ہے کہ مسلمان کو جو ہے لاہد میں بھی کوئی اہل ایمان اتارے. اے لانتیو، اے پین چودو، اور یہ 80 سال پرانی تاریخ کے اندر جو ہے تم اتنے زیادہ جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہوگے. اب اس کو ہی دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول بنانے والے جو ہیں یقیناً مرتد ہیں. جو مر چکے وہ جہنم میں ہیں، جو مر کے آگے جائیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کہ وہ جانتے ہیں کہ اقبال، یار اس کی شاعری میں کتنی کفریات ہے جس کی اس نے توبہ نہیں کی، اور یہ ماں چود اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں. یار حد ہے. وہ مارکسزم کی بک کو اس نے قرآن کے ساتھ موازنہ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی قرآن بھی ہے، لیکن یہ جو لینن نے بھی کتاب لکھی ہے وہ بھی تو نظام حیات ہے نا، جس میں مادیت کا تصور ہے، روحانیت کو ختم کیا گیا ہوا ہے. نبیوں کی صف میں اس نے لینن اور وہ سور خور لینن اور مارکس کو ڈال دیا. یہ کہاں کا، اور اس بینچوں نے پھر توبہ بھی نہیں کی اس پر. تو بہرحال یہ بدبختی ہے قوم کی کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں اتنا زیادہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول بنا دیا ہے. حالانکہ عشق رسول کی انتہا دیکھنی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید میں دیکھو، بہن چودہ، جس نے کہا تھا کہ میں مرزئیوں کو کافر قرار دے کے اپنی گلے کا پھندا بنا رہا ہوں، لیکن میں یہ کروں گا، اور اس نے کیا. لعنت ہے یار، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. اس کو آپ شرابی زانی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ الٹی ابھی دیکھو عاشق رسول کون کون سے ہیں پاکستان کے اندر. ضیاء الحق جو بائی برتھ مرزئی تھا، who remained مرزئی till the last day of his life، جس نے مرزیت کی خدمت بے شمار کی. یہ حرامزادے زاد احمد، یہ دلے، یہ گانڈو منڈے، یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو عاشق رسول کہتے ہیں. اور خدا کی قسم میرے سامنے آئیں
انہوں نے ضیاء الحق کو مسلمان کہا ہوا ہے، امیر المومنین کہا ہوا ہے. کیا یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، لیاقت بلوچ ہے، یہ کیا تھا اس کا نام، وہ یہ بدماش تھے جماعت غیر اسلامی کے، فرید پراچا وغیرہ، توبہ کریں اس بینچود. انہوں نے جو ہے ضیاء الحق کو اسلام کا مجاہد کہا ہوا ہے، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کرنی اور اگر یہ اپنی ماں کے اپنے باپ کے ہی اولادیں آئے میرے سامنے، اس کو مسلمان ثابت کریں. مرزئی کے لیے جو اچھے بات کرے گا اس کو مسلمان کہے گا، کافر نہیں ہے تو کیا ہے. تو خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ الٹی گنگا بہہ جو بتائی جا رہی ہے یہاں، ہسٹری بدل دی ہے یار انہوں نے، سفید کو کالا، کالے کو سفید بنا کر پیش کر دیا. اور یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر چھائے ہوئے ہیں. اور ذرائع ابلاغ پہ چھاتا کون ہے؟ جو مرزائیوں کے ساتھ جس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ خواہ مرزائیوں کے خلاف بظاہر باتیں بھی کرے لیکن اندر سے یہ ایک ہوتے ہیں. تو بھئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مرزائیت کے داؤ پیش کو سمجھنا ان مولویوں کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ بہن چودوں نے روزی روٹی کا مسئلہ بنا کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے غدار ہیں. جو ان کو یہ تحریک لبیک والے، یہ حرام زادے کشتی کے بچے، یہ اوریہ مقبول جان، اور یہ جانتے ہیں کہ اس نے اوریہ نے صحابہ کو جو ہے وہ کیا کہا تھا، لٹیرا کہا تھا. اب وہ جو سپہ صحابہ والے ہیں وہ اٹھیں، اس کا گلا تو پکڑیں بہن چود کا، کہ بولیں، اس کو کہیں کہ تم نے صحابہ کے نام پر اتنے لوگوں کو تم نے قتل کر دیا. اب اس کو چلو قتل نہ کرو، میں نہیں کہہ رہا قتل کرنے کا، لیکن اس کو کہو تو صحیح کہ صحابی کو تم نے لٹیرا کہہ دیا. بہن چود، تم مسلمان کہاں کا ہے؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ ماں تورا حاجی بگم، تو مارا حاجی بگو. یہ ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہو گئے قادیانی، ہو گئے جماعت غیر اسلامی، اور یہ آزاد، یہ ہارون رشید، اور وہ میجر یہ شعیب، وہ یہ سارے، یہ سب کے سب ایک گروپ کے رکن ہیں جن کا کام ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانا. تو رہی بات مولانا ظفر علی خان، دیکھیے مولانا ظفر علی خان جو ہے اس کا سارا خاندان مرزئی تھا، اس کا باپ، اس کے رشتہ دار آج بھی. تو ٹھیک ہے وہ قادیانیت کے خلاف بولا، جو کچھ کیا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ وہ جناب وہ مرزا بشیر جو ہے وہ اس سے ملا کرتا تھا، وہ اس کے گھر میں جو ہے پیسے، راشن وغیرہ مرزا بشیر ڈالا کرتا تھا. اوکے، وہ جب بیمار ہوا تو اس کی ساری جو میری معلومات ہیں 25,000 روپیہ جو ہے اس زمانے میں جو بہت بڑی رقم تھی، وہ جو ہے قادیانی مرزا بشیر نے ادا کی کہ بھئی اس کا علاج کرو اور یہ مرنے نہ پائے، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. بظاہر تو وہ اینٹی قادیانی تھا، لیکن کس دل گردے سے اس شخص نے قادیانیوں کے وہ جو فنڈنگ ہے اس کو قبول کیا؟ کس جذبے سے؟ مرزا اس کو ملنے آتا تھا، یہ اس کو ریسیو کیا کرتے تھے. تو بھئی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیسا اینٹی قادیانی ہے کہ جس نے جو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے آخری 5 سال جو ہیں قادیانیوں کے ٹکڑوں میں پلتے رہے. اور وہ کو قادیانیوں نے یہ بات چھپائی بھی نہیں، اوپن کی کہ ہم دے رہے ہیں اس کو پیسے. اب اگر یہ قادیانی کیا کہتے ہیں مخالفت ہے تو ایسی قادیانی مخالفت زاد احمد کو، اوریہ مقبول جان کو مبارک، ہمیں نہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی میرا جو حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو سچ یہ ہے کہ پاکستان میں مقبرے، پاکستان میں اسٹیڈیم کے نام، کوٹھیوں کے نام، شاہراہوں کے نام انہی کے نام پر بنتے ہیں جو اینٹی قادیانی نہیں ہوتے. You see؟
تو اس کے پوسٹیج بھی بنی ہیں، اس کی مزار بھی بنایا گیا ہے، اس کا پتہ نہیں ایک دو شاید اسٹیڈیم کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک دو پارکوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تو ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو اب یہ جہاں معیار ہو، مولوی ظفر علی خان کو اب ہیرو بنا کر پیش کرنا، ٹھیک ہے، اس نے جو قادیانیوں کے خلاف لکھا ہوگا، کیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مرتا مر جاتا قادیانیوں کا احسان نہ لیتا۔ دفعہ ہو جاؤ بہنچو، تو تم میرے کمرے میں، میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ میں بھوکا مر جاؤں گا، آپ کے پیسے کے راشن گھر میں نہیں ڈالوں گا۔ ہاں دست ماں بالا صاحب، مجھے نہیں پتا کہ عشق رسول کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ عشق رسول کی قسم ہے تو میں اس کو پھر میرے نزدیک نہیں، یہ تو صرف اور صرف قادیانیوں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ، ان کا احسان لینا ہے۔ تو اسی طرح سے سر محمد شفیع، وہ تو بغبان پورہ لاہور کے ویری ویل نون قادیانی ہے، ویری ویل نون، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، سب مرزائی۔ اس کے اب میں ریفرنس اب میں ڈھونڈ کے کیا لگاؤں یہاں، بٹ آئی نو۔ اور اگر کسی کو بڑی تکلیف ہے نا تو آئے، میں ریفرنس بھی دے دوں گا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، میں یہ چاہتا ہوں جلد از جلد ویڈیو بنا کے، تو یہ کیا نام ہے اس کا، اوریا مقبول جان کو تو ڈنڈا دیں، یہ ماں چوت کس حساب سے یہ، اچھا زبانی جمع خرچ کے اوپر کہ جی اس نے وہ بڑی تقریر کی ہے، یہ کی ہے، تقریروں سے کیا ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوگا؟ یا مرزائیوں کو مرزائی کافر قرار دے کے ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوگا؟ یا پاکستان سے جو ہے مرزائی تسلط کو ختم کر کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول کا ایک نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ بتاؤ۔ تقریریں تو بہت ہیں، تقریروں میں تو مرزا قادیانی نے اور اس کے جو خلیفہ ہیں وہ بھی دنیا میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا اسلام فوبیا نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا وہ بھی بیانات دیتے ہیں۔ اگر عمران خان قادیانی نے دے دیا تو تیری مت، او گٹھو رام، تو بہت خوش نصیب ہے کہ ایک ایسی ریاست میں پیدا ہوا ہے جو قادیانی تسلط ہے، کہ تو جیسے بہن چوت کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اور تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، اے مرتا مر جاندہ بہن چوت گشتی دا پتر، جدی ماں مرزین، جدا نانا مرزئی، جدا داد کا مرزئی، بہن چودا گشتی دے پتر۔ اور میں نے وہ لگایا ہے، وہ بتا رہا ہے اس کا چاچا جو ہے وہ مرزائیوں کے لیے لڑا کرتا تھا، مرزائیوں کے لیے عزت کا احترام کرتا تھا، مرزائیوں کی مسجد میں جا کر عبادت گاہ میں جاتا تھا۔ اور گشتی دے پتر، اور یا مقبول جان، اور حرام زادے، تو پتہ نہیں کنے وڈیاں دی ساٹیں جڑے مرزائی لنگ دے سن نا تیرے گھر دے کولوں، او بھی اندر وڑ دے سن، بہن چودا، تے چد تو پیدا ہویا حرامی کتے۔ یار یہ انتہا ہے کہ جی اس نے تقریر کی، او دی تیری میں بہن نو، او اس کو بول تقریر نہ کر، باجوے کو کہہ کے تو قادیانی ہے، اور اپنا مسلمان ہونا ثابت کر۔ عمران خان کا سونا تیری میں بہن نو، گشتی دے پتر، عمران خان کا کزن شاہد جوید برکی ورلڈ بینک میں کام کرنے والا، اور حرام زادے، اور گشتی دے پتر، او مرزائی، اور وہ کھلا مرزائی، فنانشل ایڈوائزر ہے کس کا؟ مرزا ناصر کا، مرزا طاہر کا، اور آج کل مرزا مسرور کا۔ اور جس نے احمد جب مرا تو اس کے لیے تعزیت نامہ لکھا، اور بہت مرزائیوں کے بارے میں اس نے کتب میں ضیاء الحق مرزائی کا دفاع کیا، بہت ساری چیزیں۔ کھلا مرزائی تیری میں
حرام زادیا اور دا کزن جو کیا نام ہے خالد احمد کھلا مرزائی، اور جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے مرزائی ہونے کی وجہ سے فوراً منسٹری سے نکال دیا تھا، جو ربوہ ٹائمز کا وہ کیا ہے ایڈیٹر ہے یا کیا ماچود ہے واٹ ایور، صحابی جرنلسٹ، جو قادیانیوں کی فیور میں یہ اس کا سگا، اور چل تیری میں تین ہوں اور حرام زادے، اور یا تو صرف اے ہی کہہ دے کہ عمران خان اپنے مرزئی کزنز کے بارے میں ہی بتا دے کہ یہ کافر ہیں کیونکہ یہ مرزئی ہیں، مرزے کو تو اس نے رد نہیں کرنا، چلو انہوں نے کر کے کچھ چلکتے اسلام بھی دکھا دے تیری میں بھن نو، تو گشتی دے پتر انہوں ایڈا وڈا بنا رہے ہیں، وہ کوئی عاشق رسول جو ہے نا مردہ مر جائے گا، تیری میں بھن نو حرام دی اولاد نہیں جمے گا، کیونکہ عاشق رسول کو پتا ہے کہ حرام کی اولاد جو ہے نا وہ گستاخ نبی ہوتی ہے، تیری میں پان نو گشتی دے پتر کنجر، بول جواب دے، سیتا وائٹ دا نکاح تو ایدے نال پڑھوایا سی گانڈو حرام زادے، او مرد ہی مر گئی کہہ گئے کہ یہ جو ہے نا میرا بوائے فرینڈ تھا، انہیں شوہر نہیں کہا بوائے فرینڈ تھا، اور بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر ہم بستری کرے، اور پھر کیا نام ہے اس کی بیٹی کا کرسٹینیا وٹ ایور ہر نیم از آئی ڈونٹ نو، ایک کا تو پتہ چل گیا حرام کی اولاد ہے، باقی کتنے حرامی بچے اس دنیا میں پیدا ہوئے اور گستاخ رسول بنے ہوئے ہیں جن کا پتہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اور یہ ماں چود اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، جس نے گستاخ رسولوں کو پیدا کرنے کی فیکٹری لگائی ہے، اس پہنچوت کو یہ گانڈو حرام زادہ، یہ بونڈی اور یہ مقبول جان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے۔ اب کیا کہوں، اس قوم کو تو نہیں سمجھ آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ I'm so sorry یار، میں اتنا کچھ بیان کر چکا ہوں، وہ کسی نے اس بہنچود کو نہیں، مولوی نے پوچھا کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کا تعلق ہے اتنے بڑے عاشق رسول سے، غازی علم الدین شہید سے، وہ شاید راجپوت تھے یا شاید کوئی اور قوم سے تھے، شاید، بہرحال مجھے اب یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ ڈیفینیٹلی عمران خان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان جماندرو مرزئی، اور وہ پیدا ہوتا ہی ہے یا رسول اللہ کہنے والے ورد کے گھر میں، تیری میں پہنو، تو گشتی دے پتر، تو اتنی بڑی توہین کیتی ہے، اور غازی علم الدین کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے کہ حرام زادے قادیانی کے ساتھ، تیری میں پہنو گشتی دے پتر، کہاں غازی علم الدین شہید اور کہاں یہ گانڈو چاٹو، ہاں تیری میں مونو، یار میں ان لوگوں نے تو انتہا کے زیادہ جو ہے نا وہ کر دی ہوئی ہے، خدا ہی ہے جو اس قوم کو اب سمجھائے، بندہ تو یار کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کسی مولوی نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، تو یہ بہرحال جی ٹھیک ہے، یہاں سب لوگوں نے اپنی اپنی دکانداری سجائی ہوئی ہے، میری اکیلی آواز کا کیا ہے، میں تو اپنی آخرت کے لیے یہ ساری باتیں کرتا ہوں، قوم اگر سمجھ جائے تو بہت اچھی ہے، ان کے بھی اچھی چیز آ جائے گی، ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا سچ اور جھوٹ کے معیار کو سمجھنے کا، لیکن نہیں سمجھنا چاہتے، لاکھوں بہن چود وہ تحریک لبیک والے ہیں، ان کو میں نے کہا دیکھو یار اس حرام زادے نے مرزئیوں کو، یہ مرزئی ہیں، یا پھر وہ کہیں نہیں بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ ایم عالم جو ہے وہ مرزئی نہیں ہے، اور یا مقبول جان جو ہے وہ وہاں نہیں گیا قادیان میں، اور مرزے کی قبر پہ اس نے فاتحہ نہیں کی، اس نے ان کے پیچھے نمازیں ادا نہیں کی، اس نے صحابہ کو لٹیرا نہیں کہا، اس نے مولوی کافر مودودی کتے کو
جو ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا اسکالر اور اسلام کی خدمت کرنے والا ہے. نہیں کہا تم اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہو اور میری اصلاح ہو جائے گی, میں معافی مانگ لوں گا. بہن چودو گشتی ہوئے پترو, وہ تمہارے لنگڑے ماں چود حرام زادہ گشتی حرام زادہ ہیرا منڈی کی پیدائش نے کیا کہا کہ یہ جناب اوریہ مقبول جان جو ہے عاشق رسول ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ مودودی کو اتنا اس نے گلوریفائی کیا ہوا ہے, مودودی کے لیے یہ کیا. اس حرامزادے کو پتا تھا, اس کو بتا دیا گیا کہ وہ قادیان دے پیچھے جا, انہوں دے پیچھے نمازاں پڑھی ہیں, ثبوت ہے. سارے ثبوت دیے سارے, کوئی ماں چود حرامزادہ تحریک لبیک والا بتائے کہ یہ باتیں ہیں کہ نہیں. بہنوں انہوں نے کی ایتھے تو پورا جو ہے. اور یار یہ بریل کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک ہیں. بریلوی علماء نے اس کے مولوی خادم حسین حرام زادے کے خلاف فتویٰ دیا ہوا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو سنی عوام اس سے پیچھے ہٹے. یہ اس کے اندر بڑھ رہے ہیں پین چوت کرتی ہوئے پتر. تو میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. ایک اللہ دی قسم اگر کوئی تحریک لبیک والا حلالی ہے نا تو میری باتوں کا جواب دے. حرامی نے بہن چوت کتی کے بچے اوریہ مقبول جان اور ان جیسے حرامیوں کو, وہ دلہ گشتی کا بچہ مرتد, وہ لنگڑا, وہ بہن چوت حرامی, وہ جناب تعریف کر رہا ہے کس کی, ضیاء کی, اور برا کہہ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو, یہ جان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا شرف عطا کیا. تو یہ ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ دشمن ہیں. بہن چودو تم لوگوں نے تو یہ مولویوں کا حال ہے. یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے, خطبہ جمعے میں دینے والے, ان ماں چودوں کے اندر غیرت اسلامی نہیں آئی. تو یہ بہرحال آوے راوا بگڑے, اب بندہ کیا کرے. تو یار دیکھو بات یہ ہے کہ جس نے عمران خان قادیانی ہے, اس کا سارا خاندان قادیانی ہے. دیکھو اس کا وہ کیا منشی مولوی فرزند علی خان, اس کی فیملی کا بندہ ہے, جو مرزائیوں کا کیا تھا فنانس, وہ جو خزانچی ہوتے ہیں وہ تھا, اور وہاں الفضل مسجد میں, الفضل عبادت گاہ میں وہ وہاں تھا, لندن میں ان کا امام تھا. وہ جب وہ آیا کرتا تھا, کیا نام ہے اس کا, اس حرامزادے وہابی کا, شاہ فیصل کا, وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا. اور وہ پیپل پارٹی کا ایک حرامزادہ قادیانی, وہ پانی پت کے قادیانی, اس کا دادا جو تھا وہ مرزے کا وہ تھا خلیفہ یا مرید. تو وہ جنانا کی نام پہن چودہ, وہ پچھلے دنوں مر گیا ہے, ڈاکٹر مبشر حسین. اور تیری میں پانو گشتی دے پتر, یہ تو شاہ فیصل نے بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ ان کو قادیانیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کر دو. اور یہ بہن چود, اب شاہ فیصل, تو گانڈو تجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ شاہ فیصل تو خود مرزائی ہے, اور جس نے بہن چود مرزائی کے پیچھے نماز پڑھ لی, مرزائیوں کی عبادت گاہ میں جا کے ان کو فنڈنگ کر دی, او مسلمان نہیں ہے پھر, او کنجری دے پتر, او مرزائی ہے, کشتی دے پتر, تاریخی جھوٹ بول رہے, مرتے مرتے تم دلے حرام زادے تاریخی جھوٹ بول رہے ہو, یعنی تاریخ کوئی بدل کے رکھ رہے ہیں. تو یہ بہرحال یہ اس کے اوپر میں پھر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے, ان بہن چودوں کا. تو فیکٹس یہ اوریہ مقبول جان کی آپ یہ سپیچ سن لیں, جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دیکھیے پھر کمنگ بیک ٹو مولوی ظفر علی خان, دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے کہ قادیانی کسی غیر قادیانی کے مرنے کے اوپر جو ہے کوئی دعائیہ کلمات ادا نہیں کرتے. جیسے ہم مسلمان جو ہے کسی غیر مسلمان کے مرنے کے اوپر, اس کو آج کل عام رواج بن گیا ہوا ہے کہ لوگ ہر کسی کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ کیا دیتے ہیں, ریسٹ ان پیس اور اس طرح سے.
تو کیونکہ اسلام کے اندر تو یہی بات ہے کہ جو نون مسلم مرا اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہتے. تو یہ قادیانی کسی بھی مسلمان کے مرنے کے اوپر یہ لفظ ادا نہیں کرتے, تو وہ صرف اور صرف مرزائیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی مرزائی مر گیا تو دیکھیے مولوی ظفر علی خان جو ہے وہ 1956 میں مرا تھا, تو 29 نومبر 1956 کا الفضل میں یہ لال حاشیے میں نے لگا دیا ہے کہ مرزائیوں نے اس کے مرنے کے اوپر کیا لکھا ہے, کون سی دعا دی ہے. وہ دعا لکھی ہے جو مسلمان, جو ان کا بندہ مرے تو وہ اس پہ لکھتے ہیں, مسلمان کے مرنے پہ نہیں بولتے یا لکھتے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ یہ ایک کلٹ ہے. ان کا طریقہ کار, طریقہ واردات مسینک ہے, ان کے کوڈ نمبر ہوتے ہیں, ان کی جو ہے سگنلز ہوتے ہیں, اور یہ کرتے دکھاتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے. وہ جو فریب ہے, نظر کے فریب کے یہ ماہر ہیں. مولوی ہمارے یہ کیا سمجھ سکیں گے ان کو, تو کیونکہ ان کا تعلق شیطانی کلٹ سے ہے, اور اسی لیے یہ اس قسم کی حربیں استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو میدان میں لے آتے ہیں جو قادیانیت کے خلاف ایسے ایسے باتیں کریں گے کہ آدمی کہے گا یار اس سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے, کوئی اس سے بڑا. جیسے آپ دیکھ لیں ایک طرف اوریا مقبول جان جو ہے مرزا کی قبر میں فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے, اور پاکستان میں سب سے مشہور عاشق رسول وہی ہے. علامہ یعنی ڈاکٹر اقبال ایک طرف قادیانیت کے ساتھ اس کے گہرے مراسم ہیں, مرتے مرتے اپنی اولاد کو جو ہے ولی وہ قادیانیوں کو بنا گیا, لیکن مولوی اور اوریا مقبول جان وغیرہ یہ اس کو سب سے بڑا عاشق رسول کہتے ہیں, اور اس کے کفری شاعری کی توبہ ثابت نہیں ہے. یار کتنے پین چود یہ لوگ کہاں سمجھیں گے. یا تو دین کی بات کرو یا پھر قادیانیت کی بات کرو. تم بغیر تو تم نے تو دین کی بات کو چھوڑ دیا ہے. اوے ڈاکٹر اقبال is not the name of Islam. مولوی خادم حسین اسلام کا نام نہیں ہے, اوریا مقبول جان اسلام نہیں ہے. تسی پہن چودو اسلام کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگے ہوئے حرام زادو. اور یہ اوریا مقبول جان میں جاننا, میں پتہ ہے ثابت ہو گیا تو بڑا بڑا حرامدہ ہے. نہ صرف حرامدہ میں بلکہ تو جو بچپن میں سے ابھی تک تمہیں بہت جو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا, وہ ابھی تک تمہیں اشکل چین نہیں لینے دیتی. اور گشتی دے پتر, اور تیری میں سینسر نہ ہو تو میں تیری میں خیر سینسر کی یو کیئر اباؤٹ سینسر. تو اچھا ہے دل کے پاس رہے کوئی پاسبان ہے, لیکن کبھی کبھی میں تو خیر اکثر ایسنوں کو تنہا چھوڑ دیتا ہوں. بہرحال تو بات کیا ہے, اوے بات یہ ہے, اوے تیری تینوں, اوے گشتی دے پتر, تو انہوں کی کہندے قوم فیصلہ کرے, تحریک انصاف والے بینچ چوت فیصلہ کریں, وہ زائد حامد دلہ فیصلہ کرے. اوے گشتی کے پتر اوریا جے تیری ماں تے قادیانی نہیں آئے سن تے میں نے ایسا جواب دے, جس عمران خان نو تو عاشق رسول کہہ رہے ہیں. اوے گشتی دے پتر, او تیری میں حرام زدے, اوے دلے اوزی کتاب دے جا کے دیکھ, اس نے کیا لکھا ہے عمران خان نے. وہ لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو
غیر مسلمان قرار دے دیا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، الٹا مذہبی طبقہ اور مضبوط ہو گیا۔ او تیری تین، او گشتی دے پتر، او حرام زادے گنڈو، جواب دے۔ کوئی عاشق رسول ایسا بھی ہوتا ہے کہ کذاب مرزا قادیانی کے کلٹ کو جس جو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور تیری پانو آ جواب دے گشتی دے پتر، اور یا کتاب دیکھو سی حرامی کتے، کفر ہے یہ تیری میں پانو۔ اللہ نے ہن تہاڈے دلاں دے اوتے مہر لگا دیتی ہے تے ون کین ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ اللہ ہی جانتا ہے تو بہنچو مرتد ترین شخص ہے، ناپاک ترین شخص ہے، تیرے منہ میں پیشاب، حرامی کتے۔ یار دیکھو امریکہ میں وہ گیا، میں پہلے بھی ذکر کیا، وہاں کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی مولوی طبقہ اتنا پاورفل ہے پاکستان کے اندر کہ بھٹو جیسے سیکولر آدمی کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ اسلام کے ایک فرقے کو کافر قرار دے دیے۔ کون سا فرقہ؟ اسلام کے ایک فرقے احمدیہ کو انہوں نے کافر قرار دے دیا۔ کافر ہے جو یہ کہے کہ قادیانی اسلام کا فرقہ ہے، تیری میں تینوں او گشتی دے پتر گٹھو تیری پان نو جواب دے اس دا۔ اس قوم کو کب یہ عقل آئے گی؟ ہر طرف دیکھو جن کپو وہی لال ہے۔ میں حیران ہو گیا ہوں یار، یہ لوگ ان کو سنتے کیسے ہیں؟ ان کی تعریف جس نے کی وہ بینچ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں تعریف کرے بھائی؟ جو ایک قادیانی کو عاشق رسول کہہ رہا ہے وہ تو مرتد ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں نے تو سارا دیکھو یار، میں نے سارے فیکٹ سامنے رکھے ہیں کہ عمران خان بائی برتھ قادیانی اینڈ وہ ابھی تک قادیانی عقائد کے اوپر ہے، کیونکہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، اس نے نہیں رد کیا تیری میں پانو اور یا دس یہ اللہ کا قانون ہے کہ نہیں۔ میں تو اتنا زیادہ نہیں جانتا دین کو، لیکن موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں، میں اسی کے اوپر تیری گرفت کرتا ہوں۔ لیکن افسوس یار، کیا کبھی کبھی تو جی کرتا ہے کہ یہ، لیکن میں پھر حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی واضح مرزئی خاندان کو یہ دلہ عاشق رسول کہہ رہا ہے۔ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشق رسول یہ کہے کہ مرزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ یار کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، پین چدو غور کرو۔ بس یہ جنرل ضیاء الحق کے جو بنائے ہوئے لوگ ہیں، وہ کہا کرتا تھا کہ میرے جانے کے بعد میں ایسی وہ نسلوں کی آبیاری کر جاؤں گا۔ وہ ہو گئی ہے بہن چودو، یہ دیکھ لو تمہارے سامنے، وہ اوریا مقبول جان، زاد حامد، جنرل کیا امجد شعیب، اور یہ گنجا جو بچپن میں جو کیا نام ہے اس کا، حرام زادہ، پتہ نہیں لوگوں، یہ ہارون رشید، اس قسم کے لوگ، یہ ضیاء قادیانی کی جو ہے آبیاری ہیں، یا لنگڑا وہ خادم حسین، یہ مولوی طارق جمیل، یہ سب اسی کے ہیں، قادیانی۔ ضیاء الحق نے جو آبیاری کی ہے وہ قادیانیوں کی ہے۔ کوئی اوریا مقبول جان بن کے آئے، کوئی خادم قادیان بن کے آئے، کوئی طارق جمیل بن کے آئے، ڈزنٹ میٹر، یہ سب کے سب مرزا قادیانی کے فالوور ہیں بہن چود۔ جنہوں نے گمراہی پھیلائی، جنہوں نے مرزئیوں کو
عاشق رسول بنا دیا، وہ کہاں کے جو ہیں وہ کیوں نہیں قادیانی مانے جائیں گے؟ بتاؤ موچودو، کشتی کے پترو۔ سارے مولوی جو ہے پاکستان کے اکثریت، آئی ہیو ناٹ سین کہ کسی کے اندر کوئی غیرت اسلامی ہے، اگر ہے تو آئے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ مصلحت سے کام لینا ہے، اور کیا مصلحت سے کام لینا ہے؟ اس میں آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، کیا ہوگا کہ آپ لوگ جو ہیں 1953 کے شہداء کے پاکستان کے اندر وہ نہ بنائیں، یادگار نہ بنائیں، کیا ہو جائے گا اس سے؟ ایٹم بم چل جائے گا، مولویوں کو پھانسی لگ جائے گی، جیلیں ہو جائیں گی، تشدد ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ تم مصلحت کی بات کر رہے ہو، میں کوئی انقلاب تو خیر بہت دور کی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ نہیں اٹھا سکتے۔ ضیاء الحق کو کوئی ہے ماچو تو میرے سامنے مسلمان ثابت کرے تو تب مانوں، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے، جو ظاہر نہیں کر سکتے، انشاءاللہ کوئی نہیں قیامت آ سکتی ہے، کوئی ماں چود اس کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا، تو حرام زادو اور گشتی کے پترو، جب میں نے سارے ثبوت دے دیے کہ وہ مرزئی تھا، تمہیں کیسے اس جو مسجد ہے وہاں جا کے، جس کو سو کالڈ تم لوگ مسلمانوں کی مسجد کہتے ہو، پتہ نہیں اندر قادیانی نہ بیٹھے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، یا کوئی بد عقیدہ ہی نہ بیٹھا ہو، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اگین بظاہر تو اسلام کی ہے نا، تو اس مسجد کے اندر جو ہے وہ تو ایک قادیانی ضیاء الحق کی قبر بنائی ہوئی ہے، تم میں بینچو دو اتنی غیرت گوارا نہیں ہے، اور یہ قوم جو ہے وہ دلی فتح کرے گی، کشمیر فتح کرے گی، ہاں؟ تو اس کی قبر کو ربوہ میں منتقل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا مولویوں کو یا تحریک لبیک یا کیا جو تنظیمیں ہیں، ناموس رسالت تنظیمیں، پاکستان کی آبادی سے زیادہ پاکستان میں ختم نبوت تنظیمیں ہیں، اور ایک بات چود نے صحیح کام نہیں کیا، کیا ہو جائے گا؟ ان کو سمندر میں پھینک دے گا عمران خان، یا باجوہ ان کے اوپر ٹینک چلا دے گا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، اس کی قبر کو ربوہ منتقل کیا جائے، ہیں؟ اور اگر کسی مولوی کوئی حلال دا آگا تو اس کا جواب دے، کہتے ہیں جی ہم مصلحت سے کام لیتے ہیں، اس میں کیا ہو جائے گا؟ اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام بدلنے سے، جس نے 10,000 عاشقان رسول کا قتل کروایا، اور اس کا نام بدلانے میں کون سی کوئی پاکستان کے اندر ان کے اوپر کوئی عذاب فوج آ جائے گا، کوئی مقدمے چلیں گے، کوئی ان کو گرفتار کر کے لے جائے گا، کوئی پھانسیاں لگا دے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ وہ پہن چودو تسی چھوٹے چھوٹے قدم نہیں چک سکتے، جو مسلمانوں کی مورل وکٹری ہوگی اگینسٹ قادیانیز وہ تم نہیں کر سکتے، حرام زادو کشتی کے پترو۔ جی مسئلے سے کام لینا تاڑی پہن، وہ دن بدن پاکستان قادیانی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، تم اپنی مصلحت کی ماں کی اس میں بڑے ہوئے ہو۔ میں کہتا ہوں آپ کو ضرورت نہیں ہے دھرنے دینے کی، ادھر کرنے کی، پہلے سٹیپ اٹھاؤ چھوٹے چھوٹے، بولو کہ ربوہ جو ہے وہ اوپن سٹی ہو، اوکے؟ بولو کہ ان کے اوپر جن کے اوپر الزام ہے وہ، یعنی ان سے ریکویسٹ کرو، پیار محبت سے کہو، یہ بھی نہیں کہ بدماشی کرو۔ کیا تمہیں اس جرم میں تم لوگوں کو جو ہے وہ زمین کھود کے تو اس میں قبر میں ڈال دیا جائے گا؟ نہیں کچھ ہوگا، بہن چودو ہمت تو کرو، تم تو ویسے بھی دعوے کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے خون بہانیں گے اور آخری قطرہ، اور یہ وہ، اور سب جھوٹ، اور سارا جھوٹ۔
خود بہن چود مرزیوں کے پیسوں کے اوپر پلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب کیا کیا جائے، میں تو حیران ہوں۔ تو جناب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو خدا کے لیے سوچو۔ میں تو بہت بول سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ کسی بہنچود کو ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا پاکستان۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے کہ پاکستان میں بابا قائد اعظم سے لے کے آج تک رول قادیانیوں کا ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھئی آپ حیران ہوں، آپ یار سٹڈی تو کرو ہسٹری آف احمدیہ کہتے ہیں بہن چود، ان کی ہسٹری کو پڑھ لو۔ ان کے جو صحابہ ہیں، معاذ اللہ صحابہ تو نہیں لیکن جو بھی پلید لوگ اور جو ان کے چندے دینے والے قادیانیوں کی لسٹوں میں ہیں، آپ میری طرح کیوں نہیں کام کرتے کہ وہ ان کی لسٹ بنائیں کہ پیشے کے حساب سے سب سے زیادہ آپ کو فوجی جو ہے وہ بہن چودو قادیانیوں میں ملیں گے۔ حالانکہ انہوں نے سارے فوجیوں کے نام نہیں لکھے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی فوج کے تینوں شعبوں کے اندر کتنے قادیانی ہیں۔ اوے پین چودو حرام زادے، اپنی آخرت نو سنبھالو پین چودو، تم ملک کا تو کچھ کر نہیں سکے اچھا فائدہ جس نے کیا تھا اس کو تم مولویوں نے مرزیوں کے ساتھ مل کے تو پھانسی لگوا دی۔ اوے حرام زادو، اوے کشتی دے پترو، سوچو سوچو ان باتوں کے اوپر۔ زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرتا کہ میں بھرپور کالم لکھ رہا ہوں اور میں آپ سے بیان کروں کہ اس کالم کو لکھتے ہوئے میری جو کیفیت تھی وہ کیفیت جو ہے وہ بیان سے باہر تھی۔ میں کالم پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس لیے کہ اس کالم کے بعد میرے پاس کوئی اور لفظ ایسے نہیں بچیں گے کہ میں اس تقریر پر تبصرہ کر سکوں۔ یہ کالم خالصتاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام فوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کی آواز کو اس عالمی فورم پر بلند کرنے کی بات ہے۔ باقی تمام مسائل جو ہیں وہ اور طریقے سے حل ہوتے ہیں، لیکن اسلام فوبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے یہ زبان و بیان کا مسئلہ تھا، اور اس کا مقابلہ بھی زبان و بیان سے اور قلم و کرم سے ہو سکتا تھا، اور وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا۔ میں آپ کو کالم آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ عزیز آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن میں یہ خراج عقیدت ہے جو عمران خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو اس میاں والی کے علاقے میں جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا، جہاں سے عمران خان کے دھیال کا بھی تعلق ہے۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس عاشق رسول کے آباء اجداد میں سے بابا لینا نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے لاہور کے سرحدی علاقے برکی ہٹیارہ میں آ کر ٹھکانہ بنایا۔ یہ وہی برکی ہے جو عمران خان کا ننھیال ہے۔ مجھے کوئی مماثلت نہیں ڈھونڈنی، میں تو حیرت میں گم آج سے 90 سال قبل آنکھوں میں آنسو لیے علامہ اقبال کے اس چہرے کو اپنے تصور میں لا رہا ہوں جو غازی علم الدین شہید کو لحد میں اتارتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میاں والی میں شہید کو دفن کرنے کے بعد جب مسلمانوں کا ایک علامہ محمد اقبال، سر محمد شفیع اور مولانا ظفر علی خان کے ساتھ گورنر پنجاب سے ملا اور غازی علم الدین کے جسد مبارک کی حوالگی کی درخواست کی تو اس یقین دہانی پر مان لی گئی کہ امن عامہ کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہی ہوگی۔ 15 دن بعد لاہور کی تاریخ نے ایک خیرہ کن منظر دیکھا۔ غازی علم الدین کا جسد مبارک ایسا تر و تازہ تھا کہ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے چمک رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی بھی غازی علم الدین شہید وضو کر کے آئے ہوں۔ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ 5.5 میل طویل، کون تھا جو اس سعادت سے محروم رہتا؟ شہید کو لحد میں مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے اتارا، میت کے سرہانے کھڑے آنسوں سے تر اس عاشق رسول اندلیب باغ حجاز اور پروانہ رسالت علامہ اقبال نے کہا، ترخان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہر وہ شخص جو سید الانبیاء کے ناموس
اور حرمت سے محبت کرتا ہے، اس کی کیفیت اس وقت بالکل ویسی تھی جب عمران خان عالمی فورم پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم امت کی والہانہ محبتوں کا اظہار کر رہا تھا۔ ایسے میں میرے پاس اسے نظر کرنے کے لیے آنکھوں میں ڈبڈباتے ہوئے آنسوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کون ہے جس کا دل زخمی نہیں ہے؟ کس کی راتیں سالوں سے بے خوابی میں نہیں گزرتی کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں روزانہ گستاخی ہوتی ہے اور وہ بے بس و لاچار ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں۔ وہ پکار کر بتانا چاہتا ہے کہ میں اس مدینے والی سرکار سے اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی اور اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ میرا آخری سرمایہ ہے، یہی میرے ایمان کی جمع پونجی ہے۔ لیکن اس کی آواز سزا بصہرا ہے۔ وہ کوئی مولوی ہے تو بس جمعہ کے خطبے میں آواز بلند کر لیتا ہے، کسی تحریک کا سربراہ ہے تو جلوس نکال لیتا ہے، دھرنا دیتا ہے، مفتی ہے تو فتویٰ دیتا ہے، کالم نگار دانشور ہے تو کالم لکھتا ہے، ٹی وی پر گفتگو کرتا ہے۔ لیکن یہ سب مل کر بھی اپنی آواز گستاخان رسول اور اسلام دشمنوں تک نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی ان کو عالمی سطح پر اس طرح لاجواب کر سکتے ہیں جس کا موقع اور استحقاق میرے اللہ نے عمران خان کو عطا کر دیا۔ میں تو مالک کے کائنات کی فرما روائی کا اس حد تک قائل ہوں کہ کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق منشاء الہی کے بغیر ہوئی ہو؟ یہ تو انتخاب ہے اور مجھے اس پر صرف رشک کرنا ہے۔ میرے پاس صرف تشکر کے آنسو ہیں۔ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک کے جمع غفیر میں 57 مسلمان ریاستوں کے سربراہ ہیں، ان میں سے اللہ نے میرے ہی ملک کے سربراہ کو یہ توفیق عنایت کی۔ شاطمین رسول کا قصہ کوئی تازہ نہیں ہے، مغربی دنیا میں اس کا آغاز سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے